سمجھ کر أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. دیوبند کے معزز جلسے میں شریک ہونے والے محترم حضرات، علماء کرام اور عزیز طلباء، 26 جنوری کے سلسلے میں اس تاریخ میں جس کو یوم جمہوریت کہا جاتا ہے اور جو اس ملک میں اکثریت اور اقلیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کا سیکولر دستور ہندوستان کے بقا اور اس کے اتحاد کی ضمانت ہے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا. آج کا دن اسی یاد کو تازہ کرنے کا دن ہے اور ہم اور آپ یہاں اسی خوشی میں جمع ہوئے. اس ملک کی جمہوریت در حقیقت اس ملک کی آزادی کا نتیجہ ہے. میں نے یہاں بیٹھ کر عزیز طلباء کا مکالمہ بھی سنا جو سن 1857 سے 1903 تک کے بعد حالات پر، تاریخی واقعات پر مبنی تھا. میں یہ سمجھا کہ ہندوستان کے بے شمار اکثریت اور اقلیت کے افراد جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی آزادی کی تاریخ 1857 سے مرتب ہوتی ہے، وہی خیال، وہی فکر اور وہی نظریہ اس مکالمے کے پیش کرنے والے عزیز طلباء کا بھی تھا. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ سے ناآشنا ہیں، آپ اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقف ہیں. ملک کی آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں ہے. اگر اس کو سمیٹا جائے تو سن 1799 میں جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سرنگا پٹنم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا اور ان کے خون میں لتھڑے ہوئے لاش کے اوپر انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان کی جنگ آزادی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے. انگریز نے اس خمار میں کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے نوابین کو سر کرنے کے بعد 1803 کے اندر دلی میں یہ اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم ہمارا ہے. جس دن انگریز نے یہ اعلان کیا اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین اور خدا رسیدہ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے
دلی میں یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ وہ اعلان تھا اور ایسا اعلان تھا اور ایسے وقت میں اعلان تھا کہ اس عالم دین کے علاوہ کوئی مائی کا لال ہندوستان کے اندر ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنی زبان سے آزادی وطن کے لیے جہاد کرنے کے نعرے کو بلند کر سکتا۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اس ملک کو آزاد کرانے کا شعور ہندوستان کے کسی اور طبقے کے اندر نہیں تھا، اگر یہ شعور سب سے پہلے پیدا ہوا، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس انسان کی فراست ایمانی نے اس شعور کے جذبے کو اپنے دل کے اندر ملہم پایا ہے اور اس کا الہام ہوا ہے، تو اس کے اندر مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس آواز اور اس اعلان کا بہت زیادہ انہیں بدلہ بھی ملا اور ان کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، انہیں زہر دے دیا گیا، ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی اس زہر سے جاتی رہی، ان کو دلی سے شہر بدر کر دیا گیا، ان کے جسم پر سفید داغ پیدا ہو گئے، مگر اس مرد مومن نے بڑی سے بڑی تکلیف کو سہا، مگر جو موقف اختیار کیا تھا اس سے 1 انچ اس کا قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ ان تمام سخت ترین حالات کے اندر اپنے شاگردوں کے اندر آزادی وطن کی آگ جلاتا رہا اور اس نے اپنے روحانی شاگردوں کے اندر 2 آدمی اس امانت کو سنبھالنے والے اپنی موت سے پہلے پیدا کر دیے۔ ایک حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور دوسرے اپنے خاندان کے چشم چراغ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کے سپرد کیا اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سن 24 کے اندر انتقال فرما گئے۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے اندر دورے کیے۔ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، انہوں نے جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچے اور مسلمانوں سے اپنے ہاتھ کے اوپر جہاد کی بیعت اور جہاد کا عہد لیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب کسی کے اندر اس ملک کے اندر آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کرنے کا شعور نہیں تھا۔ غازی پور گئے، آپ کے کاندلے تک، سہارنپور تک، دیوبند، اس لیے کہ جہاد کرنے والوں میں جو لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں بالا کوٹ کے میدان میں، اس میں دیوبند کے مجاہدین کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ غازی پور کے اندر جب حضرت شاہ صاحب گئے ہیں اور وہاں انہوں نے آزادی وطن کے لیے جہاد کرنے کے لیے لوگوں سے عہد لیا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر، تو اس زمانے میں جب ایک بکری 8 آنے کی اور 10 آنے کی ملا کرتی تھی، غازی پور میں ایک سرمایہ دار ہے نواب فرزند علی خان، انہوں نے اس زمانے کے اندر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو آزادی وطن کے لیے جہاد کرنے کے لیے 1 لاکھ چاندی کا سکہ چندے کے اندر دیا تھا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، لیکن مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہے۔ دوسروں کا کیا شکوہ ہے؟ مسلمان ہی اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کی تاریخ کو نہیں جانتا۔ یہ ایک حقیقت ہے اور علماء
کو نہیں جانتا، یہ ایک حقیقت ہے، اور علماء اس حقیقت کو ہر زمانے میں کہتے رہے ہیں کہ جو قوم اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کی قربانیوں کی تاریخ سے ناواقف ہے، وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے کبھی صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتی۔ خان نے اپنے بچوں میں سے ایک جوان بچے کو حضرت شاہ صاحب کے سامنے پیش کیا اور اپنا ہاتھ، اپنے بچے کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں لیا اور یہ فرمایا کہ شاہ صاحب، میں اپنے اس جوان بچے کو ملک کی آزادی کے خاطر جہاد کرنے کے لیے آپ کے دے رہا ہوں اور اس کو قربان کر رہا ہوں، اور میری تمنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی، میرے اس بیٹے کی گردن پر بھی آزادی وطن کے جہاد کے لیے اسی طرح چھری چلائی جائے۔ چنانچہ وہ بچہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ رہا۔ تاریخ کو پڑھیے، غازی پور کے جن 6 جوانوں کے حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہادت کا ذکر آتا ہے، ان میں فرزند علی خان کا یہ بچہ بھی ہے جو شہید ہوا ہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے کہ میدان میں ہزاروں مسلمان ان دونوں صاحبان کے ساتھ سب سے پہلی آزادی وطن کی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ آج دنیا اس تاریخ سے ناواقف ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ آزادی وطن کی تاریخ سن 1857 سے بنتی ہے۔ نہیں، غلط ہے۔ سن 1857 کے اندر یہ دوسرا جہاد آزادی ہے۔ پہلا جہاد آزادی جس میں تنہا مسلمان نہیں بلکہ تنہا علماء ہیں، کسی اور کے کان جہاد آزادی وطن سے آشنا نہیں تھے، صرف علماء تھے، اور علماء کے اندر بھی جو بالکل چوٹی کے لوگ تھے ان کا سب سے پہلا آزادی وطن کے لیے جہاد ہے، جو دوسرے جہاد آزادی وطن کا مقدمہ ہے۔ جو لوگ وہاں اس وقت ناکامی کے بعد واپس ہوئے ہیں، ان لوگوں نے واپس آ کر کے پھر اکائیوں کو جمع کیا ہے، افراد کو تیار کیا ہے، جس کے اندر 26 سال لگے ہیں، اور 26 سال تک اس آگ کو جلانے کے بعد 1857 میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد ہوا۔ میدان بدل دیا لیکن نعرہ وہی ہے، کام وہی ہے، جہاد وہی ہے۔ اب اس جہاد کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہیں، لیکن مسلمان زیادہ ہے، ہندو کم ہے۔ سنبل کے اندر، مراد آباد میں، میرٹھ میں، دلی میں، مظفر نگر کے اندر تاریخ کو اٹھائیے اور پڑھیے، یہ لگتا ہے کہ قوم آگ کے شعلوں کے اوپر کھڑی ہے، لیکن مسلمان اور علماء سب سے زیادہ ہیں۔ مراد آباد کے اندر وہاں کے نواب ہیں، آج بھی نام مشہور ہے، نواب مجو خان، ان کے محلات آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے وہاں جہاد کیا ہے۔ وہاں ایک محلہ ہے گل شہید، شہیدوں کی مٹی، اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب مجو خان کو گرفتار کرا دیا گیا اور گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ انگریز فوجی نے ان کو زندہ جسم کو گھوڑے کے پیر سے بندھوا کر کے اور خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے دوڑایا اور اس مرد مجاہد کے زندہ جسم کے فرش سے اڑوا دیے، ٹکڑے کر دیے، اور جو لوگ مجاہد تھے ان کو گل شہید کے محلے کے اندر ذبح کرایا گیا۔ وہاں کی مٹی شہیدوں کے خون سے سرخ ہو گئی، بہت بڑا قبرستان ہے، آج بھی موجود ہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ میرٹھ کے اندر جن 152 یا 51 لوگوں کی تاریخ آ گئی ہے،
جن کو 1857 کے اندر پھانسی دی گئی ہے، ان کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور علماء کی ہے۔ دلی کے اندر 1857 میں ناکامی کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 33 یا 34 ہزار علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ وہ دلی جو شاہان مغلیہ کے دور سے اسلام کا مرکز اور علوم اسلامیہ کا مرکز سمجھی جاتی تھی، اگر باہر کا کوئی آدمی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے وراثت کا آتا تھا تو پوری دلی میں گھومتا تھا، مگر اس کو وراثت کا مسئلہ بتانے والا کوئی عالم دین نہیں ملتا تھا۔ جس کے اوپر عالم ہونے کی نشانی ملتی تھی، بغیر کسی دعوی جرم کے اس کے لیے حکم تھا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، لیکن اس جہاد کے اندر ہندو بھی شریک ہے۔ راجمل باغپت کے رہنے والے آج بھی راجمل کی ٹیکری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شخص انگریز کی دشمنی کے اندر ڈوبا ہوا تھا اور اس کی فوج بہت تربیت یافتہ تھی۔ انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر راجمل کی فوج دلی تک آ جاتی تو دلی میں ہمارے پیر جم نہیں سکتے تھے، لیکن اس کو بھی غداری کر کے پکڑا گیا اور پکڑ کر انگریز کو دے دیا گیا، اور خبر اس کے کہ اس کی فوج دلی تک پہنچتی اس کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ اس جہاد کے اندر یہ در حقیقت آزادی وطن کے لیے دوسرا جہاد ہے۔ اس جہاد کے اندر بھی ناکامی ہوئی۔ علماء اس دوسرے جہاد میں ناکامی کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک تیسرے جہاد کے لیے تیاری شروع کر دی۔ وہ لوگ جو چھپ گئے تھے تاکہ گرفت میں نہ آئیں، پکڑے نہ جائیں، یہ وہ لوگ تھے جو چھپے تھے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے چھپے تھے کہ تیسرے جہاد کے لیے میدان کارزار کو گرم کریں۔ جب باہر نکلے 3-4 سال کے بعد تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے انگریز کی دشمنی کے اندر، ان کے یتیم بچے سڑکوں کے اوپر ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اور کرسچین اسکول اور عیسائی پوپ یہ باہر نکلے ہوئے ہیں، چرچ کے لوگ، اور ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم تم کو کھانے کے لیے بھی دیں گے، پہننے کے لیے بھی دیں گے، رہنے کے لیے بھی دیں گے، ہم تمہیں مفت پڑھائیں گے بھی، یعنی ہم تم کو ذہنی اعتبار سے انگریز بنائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ انگریز کی دشمنی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور آخر کار انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن حالات ہیں کہ آج انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ ان کو انگریز بنانا چاہتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر اگر کسی کے دل کے اندر صحیح سمت پر چلنا آیا اور کسی نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر کام کیا، اس کے اندر تنہا علماء ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر سر جوڑ کر بیٹھے اور تیاری کی، اور مکمل 7 سال کے بعد 1867 کے اندر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی اور بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچے کو مفت پڑھائیں گے، مفت سکھلائیں گے، مفت پہننے کے لیے دیں گے، کھانے کے لیے دیں گے، رہنے کے لیے دیں گے، اور اس کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ دین کی تعلیم تنہا نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے اور مشاہدے سے کہ اگلے جہاد کے لیے اب ضرورت تھی کہ مجاہدوں کو پیدا کیا جائے۔ ہم اس اولاد کو باپ کی طرح مجاہد بنائیں گے۔ یہ صحیح ہے، انگریز اگر یہ کہتا کہ ہم سب کچھ مفت دیں گے وہ دے سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس حکومت تھی، خزانے تھے، وہ یہ کہتا تھا کہ
وہ یہ کہتا تھا کہ میری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، ساری دنیا کے خزانوں کا مالک تھا، لیکن یہ لوگ علماء یہ تو فقیر تھے، بوریا نشین تھے، ان کے پاس اگر صبح کھانے کے لیے ہے تو شام کو نہیں، شام کا ہے تو صبح کو نہیں۔ ان لوگوں نے کیسے یہ پلان بنا دیا کہ اس مدرسے کے اندر مفت رکھیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت پڑھائیں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان لوگوں نے مدرسہ بنایا، آواز دی، اور ساری ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو آواز دے رہا ہے۔ انہوں نے مدرسہ کھولا، آواز لگائی، اور مہینوں اور چند سالوں کے اندر بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے شہر شہر سے لڑکے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان کو مفت دیا جا رہا ہے، کہاں سے دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے اپنی قوم کو آواز دی اور قوم کو یہ بتلایا کہ دیکھ، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تو زندہ ہے، تیری اولاد زندہ ہے، تیرے گھر کے اندر اسلام کی روشنی زندہ ہے۔ اگر یہ مدرسہ مر گیا تو یہ سمجھ کہ تو مر گیا، تیری آئندہ آنے والی نسلیں ختم ہو گئی۔ خامخواہ شور مچاتے ہو، جب نعرہ لگانے کا وقت آتا ہے تو مسلمان بیٹھ جاتا ہے اور مجمع میں اچھلواؤ اور خودوالو چاہے جتنا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک راستہ دیا، ایک مدرسے سے دو، دو سے تین نہیں، آج ہزاروں مکتب اور مدرسے ہیں۔ اگر دنیا کو دیکھو تو 50,000 مکتب اور مدرسے ہیں۔ ایک تحریک کی شکل میں دارالعلوم دیوبند کو بنایا مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے۔ پہلے جہاد میں ناکامی ہوئی، اس کے بعد دوسرے جہاد میں ناکامی ہوئی، مگر یہ تیسری تحریک کامیاب ہوئی ہے، یہ ناکام نہیں ہوئی ہے۔ جنہوں نے اس ملک کے اندر آزادی وطن کی آگ جلائی ہے، ان کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلا سپورٹ اور دارالعلوم دیوبند کا سب سے مایہ ناز سرمایہ کون ہے، وہ حضرت شیخ الہند دیوبند کے رہنے والے مولانا محمود حسن۔ لیکن اس شخص کے دل کے اندر آزادی وطن کی کیسی آگ تھی۔ صوبہ جات متحدہ کا انگریز گورنر مسٹن کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئی۔ ایک ایسا انسان کہاں سے پیدا ہوا؟ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوا۔ کیوں یہ آگ آئی تھی؟ اس لیے کہ سن 1857 کے جہاد کو برپا کرنے والے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان دونوں سے وراثت کے اندر آزادی وطن کے جذبات، آزادی وطن کی آگ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ میں آئی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کے شیخ طریقت حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی آزادی وطن کے لیے لگا دی۔ جب وہ مالٹا سے آئے اور انہوں نے آخری خطبہ صدارت اپنا وہ خود نہیں پڑھ سکے بیماری کی وجہ سے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی وہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اس خطبہ صدارت کو پڑھا ہے، علماء کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضرت نے کچھ اس طرح کے الفاظ اس خطبے کے اندر ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام انسان کی سیاست، اقتصادیات، تجارت اور اس طرح کی زندگی کے تمام شعبوں کو اسلام نے اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ حجروں میں بیٹھے رہنا اسلام کی خدمت کے لیے کافی ہے تو وہ کان کھول کر سن لے کہ اس کا وجود اسلام کے پاک و صاف دامن کے اوپر داغ زندہ باد۔ اور انہوں نے اپنے ان کلمات سے آگ لگا دی۔ اس شخص کے اندر کتنی آگ تھی، تاریخ کے اندر آتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ ہندوستان کی ہر قوم اس طرح کے مواقع کے اوپر اپنے اسلاف اور آبا و اجداد کی قربانیوں کو ذکر کرتی ہے. ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی ان قربانیوں کا ذکر کریں کہ ہم کو اس ملک کے اندر کوئی دوسرا آدمی ان کے برابر نظر نہیں آتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے ہیں مالٹا سے تو ریاست بہاولپور وہاں کے نواب صاحب کے مدار المقام تھے سر رحیم بخش. وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھے. انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا. ان کو انگریز نے بھیجا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس. ابھی جہاز میں تھے, نیچے نہیں اترے تھے. انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت آپ نے عمر بھر انگریز کی مخالفت کی مگر انگریز کی حکومت تو آج بھی باقی ہے, لیکن ہمارا نقصان ہو گیا. آپ دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے, آپ مالٹا چلے گئے تو درس حدیث سونی پڑ گئی. آپ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ شیخ طریقت اور جانشین تھے. آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جو لوگ آپ کے دامن سے وابستہ تھے وہ بیچارے بیچار و مددگار ہو بے مدد ہو گئے, بیچارے ہو گئے. اب ہماری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور خانقاہ کے اندر بیٹھیں تاکہ ہم آپ سے استفادہ کر سکیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے سنا اور سننے کے بعد وہ بوڑھا آدمی جو مالٹا کی سردی کو برداشت نہیں کر سکا اور کچھ ہی دن کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے, اپنے عزم و حوصلے کے ساتھ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا کہ سر رحیم بخش صاحب, ہندوستان میں انگریز کی حکومت ہے. جس ملک میں انگریز کی حکومت ہے وہاں محمود حسن کو جینا تو جینا, وہاں مر کر دفن ہونا بھی گوارا نہیں. میں اس ملک کے اندر اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اس ملک میں بیٹھنا ہے, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے اور میں جہاں تک جا سکتا ہوں وہاں جا کر یہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. اکابر دیوبند زندہ باد. اور یہی نہیں, فرمانے لگے کہ میں بوڑھا ہو گیا, اب میرے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے. اگر میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا اور میں ہندوستان کے کونے کونے میں نہ پہنچ سکا تو میں ایک چارپائی کے اوپر لیٹ جاؤں گا اور میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے چلیں, جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک لے جائیں تاکہ میں حد تک یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. اکابر دیوبند زندہ باد. اکابر دیوبند زندہ باد. یہ مسلمان کی تاریخ ہے. اپنی تاریخ کو پڑھو, اپنے اکابر کے کارناموں کو دیکھو, تبھی تم اپنے لیے اپنی زندگی کی صحیح سمت کو متعین کر سکتے ہو. آزادی وطن کے لیے آواز تم نے اٹھائی, تمہارے بزرگوں نے اٹھائی. قوم کے اندر شعور نہیں تھا. 1803 میں اٹھائی, 1857 میں اٹھائی. جہاد آزادی کے لیے کل پرزے بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی فیکٹری بنائی. دارالعلوم دیوبند زندہ باد. اس وقت تک قوم کے اندر شعور نہیں تھا, کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا. میں 1803 میں ماں کے پیٹ سے جنم بھی نہیں لیا تھا, میرا یہ کہنا صحیح ہوگا. کانگریس کا وجود کب ہوا؟ 1883-84 کے اندر ہوا. یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے اعلان جہاد کے 80 سال کے بعد کانگریس وجود میں آئی. اور آپ اگر کانگریس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1883 میں وجود میں آنے کے بعد 85 میں جو کانگریس کا سب سے پہلا جلسہ ہوا ہے, اس جلسے کے اندر یہ تجویز بات کی جاتی ہے اغراض و مقاصد میں کہ کانگریس کا مقصد کیا ہے, کیوں بنی ہے کانگریس. آپ کو حیرت ہوگی, آپ دیکھیے اور پڑھیے. کانگریس کی غرض و غایت بتلائی جاتی ہے کہ دو جہاد آزادی کے اندر
یعنی 1831 اور 1857 میں جنگ کے نتیجے کے اندر ہندوستانی جنتا اور حکومت برطانیہ کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، کانگریس اس لیے وجود میں آ رہی ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ملک کی آزادی کا دعویٰ کر سکے، جبکہ مسلمان اس سے پہلے 2 جہاد آزادی کے اندر لاکھوں مسلمان آزادی وطن کے لیے شہید ہو چکا تھا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ میرے بھائی، جب کانگریس وجود میں آئی تو بعد لوگوں نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اس طرح کی ایک جماعت وجود میں آئی ہے جو عام طور سے اس کے بنانے والے ہندو ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس جماعت کے اندر شرکت جائز ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا ہے، اور یہ لکھا کہ جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار دنیا کے اندر تجارت میں شریک ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر کوئی اسلامی نقصان نہ ہو مذہبی، اگر وہاں شرکت ہو سکتی ہے تو اس انجمن کے اندر بھی شرکت کرنے کے اندر کوئی مذہبی اعتبار سے حرج نہیں ہے۔ وہاں تاریخ لکھنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو 1857 کے جہاد کے اندر سپہ سالار تھے، کیا وجہ ہے کہ خود شریک نہیں ہوتے لیکن مسلمان کو شرکت کی اجازت دیتے ہیں؟ تو مؤرخ خود جواب دیتا ہے کہ اصل میں چیز یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر ملک کی آزادی کے لیے انتہا پسندی تھی، یہ آزادی وطن سے کم کسی تجویز کے اوپر راضی نہیں تھے، اور کانگریس اپنی غرض و غایت کے اندر آزادی وطن کا نعرہ نہیں دیتی بلکہ غلط فہمی کو دور کرنا چاہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلامی کے لیے تیار ہے، اور یہ لوگ غلامی کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اس کے اندر قوت کے ساتھ شریک ہو کر اثر انداز ہو جائے، ان کے نظریات کو تبدیل کر دے، جس غرض و غایت کی بنیاد پر یہ لوگ اٹھے ہیں اس غرض و غایت کو ختم کر کے ان کو اپنے سینے سے لگائے اور اپنے اثرات اور اپنے نظریات کو ان کے اندر پھونک دے، اور کانگریس کو مشترکہ جدوجہد کے طور کے اوپر آزادی وطن کے لیے کھڑا کر دے۔ علماء دیوبند، مولانا ارشد مدنی، اور یقیناً یہی ہوا۔ وہ کانگریس جو ابتدا کے اندر غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ وہ صرف غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتی ہے اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہونا چاہتی، یہ لوگ اس کے اندر گھس گئے، انہوں نے اس کے نظریات کو تبدیل کر دیا اور مکمل آزادی وطن کے لیے تیار کیا۔ اگر کسی جگہ ذرا بھی وہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فوراً جمعیت علماء اس کو آنکھ دکھلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، بلکہ کھڑے ہو گئی، یہاں تک کہ مجبور ہوئے کہ اپنے اگلے اجلاس کے اندر مکمل آزادی وطن کی تجویز کو منظور کیا۔ پھر میرے بھائی، میں اب اس موضوع کے اوپر آتا ہوں۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ملک آزادی کی طرف چل رہا ہے، جمعیت علماء ہند برابر ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آزادی کا وقت قریب آ رہا ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں، تم سے آگے ہیں، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ آزادی وطن کے بعد جو ملک کا دستور بنے گا وہ دستور سیکولر اور جمہوری دستور ہوگا۔ آج بھی وہ تجاویز ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، جن تجاویز کے اندر ملک کی آزادی کے بعد ملک کس طرح چلایا جائے گا، اس کا دستور کیا بنے گا، وہ تمام چیزیں ہیں سامنے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ یہ جمعیت علماء کی مانگ تھی اور اسی بنیاد پر جمعیت علماء نے ان کے ساتھ اشتراک کیا تھا۔ ایک کے بعد دوسری تجویز، دوسرے کے بعد تیسری تجویز، ہر اجلاس کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مطالبہ کرتے ہیں، دوسرے صدور مطالبہ کرتے ہیں، اور کانگریس برابر یقین دہانی کرتی چلی آ رہی ہے۔
یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ بدقسمتی تھی کہ ملک آزاد ہوا، لیکن ملک آزادی کے ساتھ انگریز کی خفیہ پالیسی اور خیانت کی پالیسی کے ساتھ ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک تقسیم ہوا، اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا مسلمان کی طاقت ایک ملک سے دو ملک میں، 2 سے 3 ملکوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر ایک دوسرے طبقے نے جنم لیا۔ وہ طبقہ پہلے سے موجود تھا، لیکن اب اس کے اندر ملک کی آزادی کے بعد طاقت پیدا ہو گئی، جس کی بنیاد، جس کے سرپرست سردار پٹیل تھے، جو اس ملک کو یہ چاہتے تھے کہ جب مسلمان نے اپنا ملک الگ مذہب کی بنیاد پر لیا ہے تو پھر اب ہم ہندوستان کو مذہب کی بنیاد پر ہندو اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ صرف جمعیت علماء کی طاقت تھی کہ یہ لوگ پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آزادی وطن میں ہماری قربانی ویسی نہیں ہے جیسی تمہارے اندر تو شعور بھی نہیں تھا آزادی وطن کی بات کرنے کا۔ ہم نے ملک کی آزادی کے لیے 150 سال 1803 سے لے کر 47 تک قربانی دی ہے۔ ہم نے قدم قدم کے اوپر تم سے کہا ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو جمہوری اسٹیٹ بنے گی، تم نے وعدے کیے ہیں، تمہاری تجاویز ہیں۔ اگر پاکستان بنا ہے، قصور ان کا ہے جنہوں نے بنوایا، قصور تمہارا ہے جنہوں نے منظور کیا۔ ہم نے کبھی پاکستان ملک کی تقسیم پر دستخط کیا؟ جمعیت علماء ہے، صدر جمعیت علماء، اس لیے اس ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ جمعیت علماء ہند کا مطالبہ اتنا مضبوط تھا کہ اس مطالبے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ ملک کا دستور سیکولر دستور ہے اور اسی وجہ سے ہم اور آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جس مسلمان کی یہ تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً پیش کی ہے، آج انہی آباء و اجداد کی اولاد جو 150 سال تک قربانی دیتے رہے، آج اس ملک کے اندر انہی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ملک کا غدار کہا جاتا ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، وبا کے دوہل کہتا ہوں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان سردار پٹیل کی روحانی اولاد دہشت گرد ہے۔ وہ ہندو تنظیمیں دہشت گرد ہیں جن کا نام RSS ہے، بجرنگ دل ہے۔ ہم کہا کرتے تھے، ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، کیا باتیں کرتے ہو، خامخواہ بات کہنے نہیں دیتے، وہ اذان ہونے والی ہے تم۔ ہم کہا کرتے تھے، ہماری بات کو دنیا تسلیم نہیں کرتی تھی۔ ملک کے اندر 5 سال کے اندر خصوصیت کے ساتھ حالات کیا ہوئے 60 سال میں چھوڑتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ 5 اخیر کے سال کے اندر، بلکہ یوں سمجھیے کہ 4 سالوں کے اندر صورتحال یہی ہے کہ جہاں بم پھٹا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بم بنانے والا بھی مسلمان ہے، بم مارنے والا بھی مسلمان ہے، قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اسی کے لیے کہا جا رہا ہے، اسی کی اولاد کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے 150 سال تک اس ملک کی آزادی کے لیے برابر قربانیاں دی ہیں۔ ہم کہتے تھے غلط ہے، نہ مسلمان بم بناتا ہے، نہ مسلمان بم بنانے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ بم بنانے والے، مارنے والے وہ ہیں جو گاندھی جی کو قتل کرنے والے، وہ ہیں جو گاندھی جی کو قتل کرنے والے ہیں، انہی کی اولاد بم بناتی ہے۔ ہم کہا کرتے تھے کہ بم مارنے والے، بم کو ٹریننگ دینے والے وہ لوگ ہیں جو تمہاری سیاسی چادروں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ بم کی ٹریننگ دینے والے وہ لوگ ہیں جو رات کو اس ملک کی غداری کے لیے بیٹھ کر پالیسیاں بناتے ہیں اور وہ صبح کو تمہارے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ کر ڈنر کھاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو ووٹ مانگتے ہیں اور کرسی اقتدار پر جم کر ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اس بات کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا، لیکن وقت آیا، ہم کہتے تھے کہ تم نے جو کچھ ثابت کیا ہے وہ جھوٹ ہے، اور میں نے سونیا جی کو خط لکھا، میں نے پریس کے اندر بھی دیا، میں نے جلسوں کے اندر بھی کہا، اور میں آج بھی کہتا ہوں
کہ ہندوستان کی 60 سالہ تاریخ کے اندر RSS اور بجرنگ دل نے مسلمان کو ہلاک دشمنی کے باوجود اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان 4 سالوں کے اندر اس حکومت کے ہوم منسٹر پاٹل نے مسلمان کو نقصان پہنچایا ہے. اس نے اس پوری قوم کو دہشت گرد بنا کر ثابت کر کے رکھا. ہم کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ ملک کا غدار ہے, یہ مسلمان کا دشمن ہے. ہماری بات کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا. ایک وقت آیا کہ اس کی نااہلی کے ساتھ بمبئی کے اندر وہ کانڈ ہوا جو آج سے 2-3 مہینے پہلے ہوا, اور اس کو ذلیل اور خوار ہو کر کے ہوم منسٹری کی کرسی کو چھوڑنا پڑا. آج کوئی نام بھی نہیں جانتا کہ پاٹل ہے کون, تھا کون اور ہے کہاں. ہماری یہ بات قبول نہیں کی جاتی تھی, لیکن آخرکار انجام یہ ہوا کہ حقیقت سامنے آنے لگی. اور کھرکھرے نے جام شہادت اگرچہ نوش کر لیا, لیکن اس نے جو پردہ اٹھایا تھا, جو نقاب اٹھایا تھا چہروں کے اوپر سے, اس نے ثابت کر دیا ہم جو کہتے تھے وہ صحیح تھا, اور پوری حکومت جو بات کہتی تھی وہ جھوٹ اور غلط تھا, پروپیگنڈا تھا. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. دہشت گرد وہ ہندو تنظیمیں ہیں جو 60 سال سے مسلمان کا خون کا نعرہ تکبیر, جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو, بے گناہوں کو شہید کرایا ہے, جنہوں نے اربوں خربوں اور دولت, مسلمانوں کی خربوں کی دولت کو آگ لگائی ہے, وہ تنظیمیں دہشت گرد ہیں. آج یکے بعد دیگرے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. ابھی 5-7 دن پہلے رام سینا کے لوگ بنگلور کے اندر 8 آدمی پکڑے گئے. یہ سب کیوں پکڑے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھ رہا ہے. یہی ٹریننگ دیتے تھے, یہی بم مارتے تھے, یہی بے قصور اور بے گناہوں کو قتل کرتے تھے. میں اس کی دلیل دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سے ان چہروں کے اوپر سے, ملک کے ان غداروں کے چہروں کے اوپر سے نقاب اٹھنا شروع ہوا ہے, بم بلاسٹ کا سلسلہ بند ہو گیا. بم مارنے والے یہی تھے, بم بنوانے والے یہی تھے, بم کی ٹریننگ دینے والے یہی تھے. کہیں اب بم بلاسٹ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ بم بلاسٹ اب نہیں ہوگا. ہم کہتے تھے کہ جو بم مارنے والے ہیں وہ تمہاری چادروں میں چھپے ہوئے ہیں. تم مسلمان کو کہا کرتے تھے کہ یہی اس کا سر ہے, یہی ماسٹر ہے, لیکن وہ نہ ماسٹر تھا, نہ وہ سر تھا, نہ وہ بم مارنے والا تھا. بم پھٹ رہے ہیں, ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. جس دن سے ان چہروں کے اوپر سے نقاب اٹھنا شروع ہوا ہے اور جو بم بنواتے تھے ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے, بم اس دن سے بننا بند ہو گئے, بم پھٹنا بند ہو گئے. لوگ پکڑے گئے ہیں, کسی مسلمان کا نام نہیں ہے. جمعیت علماء میرے بھائی, جمہوریت اس ملک کے اندر بہت بڑا خدا کا انعام ہے. یہ صحیح ہے. بعض لوگوں نے یہ بات کہی, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ملک اب ہمارا ہے, پہلے ملک ہمارا نہیں تھا. آزادی کی نعمت ہمیں ملی ہے. انہوں نے غلامی کا دور نہیں دیکھا ہے. اگر غلامی کے دور کو انہوں نے دیکھا ہوتا تو یہ ایسی بات نہیں کہتے. آزاد ہیں, ہم ایک آزاد قوم ہے. اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم لڑتے ہیں, لڑتے رہے ہیں, اور جب تک زندہ رہیں گے لڑتے رہیں. نعرہ تکبیر. یہ ملک ہمارا ہے, ہم آزاد ہیں. ہمارے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کرتا ہے تو وہ ہندوستان کے سیکولر دستور کو آگ لگاتا ہے. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. اس ملک کے اندر ہماری قربانیاں سب سے زیادہ ہیں. آج طاقت کے نشے کے اندر جو لوگ ناانصافی کر رہے ہیں, آج وہ ذلیل و خوار ہیں, اور اس سے زیادہ انہیں کل کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. حقیقت سے پردہ اٹھے گا. اس لیے کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے. مسلمان کہیں ختم ہو رہے. ارے بھائی, مسلمان دنیا کے اندر ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. مسلمان 1400 سال سے اسی نشے و فراز کے اندر زندہ ہے. حالات کو دیکھو, تاریخ کو دیکھو, زمانہ نبوت سے لے کر آج تک دنیا کے اندر اسی طرح تلاطم اور موجیں اٹھتی رہی ہیں, لیکن مسلمان ختم تو نہیں ہوا. آج کے حالات کو بھی دیکھو. امریکہ کے پاس کوئی بم نہیں تھا علاوہ ایٹم بم کے جو اس نے افغانستان
اعتماد نہ لیا ہو؟ کیا افغانستان سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ آج بھی اطلاع ہے کہ امریکہ مزید کنٹرول کرنے کے لیے 20,000 ملین فوج بھیج رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک امریکہ ناکام ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور 20,000 فوج بھیج رہا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح روزانہ کتوں کی طرح امریکن مرتے ہیں، مرتے رہیں گے اور افغانستان زندہ رہے گا۔ کیوں زندہ رہے گا؟ اس لیے کہ مسلمان دنیا کے اندر مرنے فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس دن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس دن اسلام ختم ہوگا اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ عراق کو دیکھو، کیا عراق کے اندر ان خود آگ کی نظر ہونا پڑے گا، غائب و حاصل ہونا پڑے گا، ملک زندہ رہے گا، ملک کا سیکولر دستور زندہ رہے گا۔ میرے بھائی، ابھی قاضی صاحب نے جو بات کہی تھی وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ یہ ملک اکثریت کا ملک نہیں ہے، یہ ملک اقلیتوں کا ملک ہے۔ یہاں اگر اقلیتوں کو جمع کرو گے تو وہ ملک جو لوگ اپنے آپ کو اکثریت کہتے ہیں یہ اقلیتیں ان کے اوپر بھاری ہو جائیں گی۔ اگر اس ملک کا دستور، وہ لوگ ملک کے دشمن ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ہندو اسٹیٹ بنایا جائے، اگر یہ ملک ہندو اسٹیٹ بن گیا، صحیح ہے یہ بات کہ یہ ملک ہندوستان نہیں رہے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ملک فنا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے محافظ بنو، ہندوستان کے سیکولر دستور کو زندہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس ملک کو زندہ رکھو۔ اگر سیکولر دستور نہیں ہوگا ہندوستان زندہ نہیں رہے گا۔ میرے بھائی، ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، ہمیں اس ملک کے حق رہنے والی برادری سے زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانی ہمارے آباء و اجداد نے دی ہے کسی دوسرے نے نہیں دی ہے، اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ ہم اس ملک کے اندر امن و تاریخ بتاتی ہے کہ سمندر کے راستے سے کینیڈا اور کوکن تک اسلام پہنچا تھا۔ اس ملک کے اندر اسلام آیا، مسلمان جو آئے تھے وہ تو چند لوگ تھے، لیکن ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ہر برادری نے اسلام کو قبول کیا۔ یہاں جاٹ ہندو ہے، جاٹ مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو ہے، مسلمان بھی ہے، یہاں گوجر ہندو بھی ہے، گوجر مسلمان بھی ہے، یہاں لالا بنیا ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ یہاں غارت ہو رہا ہے، مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ پھر اس دوستی اور امن و آشتی کی طرف لوٹے اور اس تاریخ کو زندہ کرے اور محبت اور پیار کی فضا کو اس کے اندر، اس ملک کے اندر قائم کیا جائے۔ میرے بھائی، جس طرح اس وقت سورج نکل رہا ہے، میں اسی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کا مقابلہ فرقہ پرستی سے نہیں کیا جا سکتا، نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام دنیا کے اندر امن و امان اور پیار و محبت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرقہ پرستوں کے دانت کو کھٹا کریں، ان کی کمر کو توڑ دیں، ان کو ناکام بنا دیں، تو فرقہ پرست اگر نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ پیار کے چاہتا ہے، آپ پیار کے چراغ کو جلائیے، آگے لے کر بڑھیے، تب آپ اس ملک کے سیکولر دستور کو محفوظ رکھ سکیں گے، ورنہ آپ کے آباء و اجداد کا سنوارا ہوا یہ چمن، اس کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ باد خزاں کے نظر نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، اس کو زندہ رکھنا چاہیے اور پیار و محبت کی فضا کو آگے بڑھانا چاہیے، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اکثریت زندہ رہ سکتی ہے، اقلیت زندہ رہ سکتی ہے، یہ ملک محفوظ رہ سکتا ہے۔ ورنہ جس جمہوریت کی خاطر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر اس جمہوریت کو آگ لگ گئی تو یہ ملک کا بلکہ انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں جمعیت علماء دیوبند کے اپنے ان ورکرز کو بہت مبارکباد
آزادی دیتا ہوں کہ انہوں نے آج اس جگہ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زمانے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ 26 جنوری کے موقع پر اس طرح کا اجتماع رکھا. اس میں ایک بڑی تعداد علماء کی بھی ہے اور وطن اور طلبہ عزیز کی بھی ہے. انہیں اپنے آباء و اجداد کی اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے. یہ آپ کا بہترین سرمایہ ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے آباء و اجداد نے اپنے وطن سے محبت کی بنیاد پر جو قربانیاں دی ہیں، آپ ان کے صحیح وارث ہیں. آپ کو اس ملک کو اسی طرح لے کر چلنا ہے اور برابر فرقہ پرستی سے لڑتے رہنا ہے. فرقہ پرستی کو پیچھے ہٹانا ہے، نفرت کے بادلوں کو ہٹانا ہے اور پیار و محبت کی فضا کو گرم کرنا ہے. یہی جمعیت علماء کا پیغام ہے اور یہی اس ملک کے لیے مفید ترین چیز ہے. میں ان کلمات کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالی امن و امان کی فضا کو قائم رکھے اور اس ملک میں سب رہنے والوں کے دلوں میں الفت اور پیار اور محبت کو پیدا فرمائے، محبت کی ہوا کو گرم فرمائے اور اس ملک کو زندہ رکھے. ہندوستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد. مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء اسلام زندہ باد. اشهدك انت الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه واهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا مولانا انا جميعا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اسم. اللهم يا مولانا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا الہ العالمین. اے پروردگار، ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. اے پروردگار، شرور و فتن سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے رات اور دن نوازتا رہو. اے پروردگار، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما. ہر مدرسے کی حفاظت فرما. مسجدوں کی حفاظت فرما. اے پروردگار، جو جماعتیں اور جو افراد دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. اے پروردگار، ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم فرما. اے پروردگار، پیار و محبت کی فضا کو قائم فرما. اے پروردگار، اس ملک میں سب کو بسنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے الفت کو پیدا فرما. اے پروردگار، اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما. اے اللہ، جو لوگ شر اور فتنوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ نفرت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، الہ العالمین ان کے چہروں سے نقاب کو اٹھا دے. اے اللہ، انہیں خائب و خاسر فرما دے. اے پروردگار، ایمان کی حفاظت فرما. اے پروردگار، آخری سانس تک ایمان کی حفاظت فرما. اے پروردگار، حسن خاتمہ میسر فرما. اے الہ العالمین، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آرام سے جائے بھائی، سکون سے. حضرت کو راستہ دے دیجیے. مولانا ارشد مدنی زندہ باد، فدائے ملت زندہ باد، قائد ملت زندہ باد، صدر جمعیت علماء زندہ باد، اسلام زندہ باد، جانشین شیخ الاسلام، جانشین شیخ الاسلام، صدر جمعیت علماء قائد ملت